اخباری خبر کے مطابق سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ نے کہا کہ جب تک بھارت کے ٹکڑے نہیں کر دیتے سکون سے نہیں بیٹھیں گے، خالصتان بنا کر مقبوضہ جموں و کشمیر آزاد کرائیں گے۔ واہ، اتنا خوبصورت لگتا ہے مجھے یہ سلوگن۔ یا مجھے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت لوگوں کے وہ کسی شاعر کے تو نہیں لکھے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا اور یہ اور وہ، پاکستان کا مطلب کیا اور یہ سارا، وہ چند چیزیں مجھے بہت فیسینیٹ کرتی تھیں ایک زمانے میں۔ آج کل جو مجھے نعرہ بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے وہ یہ ہے، یہی جو آپ نے بولا ہے، خالصہ خالصتان کا، کشمیر پاکستان کا۔ وجہ مجھے رقبے میں اضافہ فلانا، مجھے نہیں کوئی اس سے دلچسپی، قطعاً نہیں۔ میں ان میں سے بھی نہیں ہوں جو بیٹھ کے یہاں کر بیٹھ کے ماتم کر دے 5 سٹار کھانا کھا کے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، نہ، میں صرف ایک چیز کا حامی ہوں، آزادانہ دنیا کے جو معززین ہیں ان کی موجودگی میں الیکشن کراؤں، کشمیری ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ، پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ بلااتکار ہے ان کی زبان میں۔ اچھا، بیرون ملک دیکھو کیا کیا پنگا انہوں نے لیا ہے، سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کینیڈا سے امریکہ تک میں، پکڑے بھی گئے، ذلیل بھی ہوئے۔ ان کو پتہ نہیں ہے سکھوں کا۔ سکھس آر موسٹلی کنفائنڈ ٹو ایسٹ پنجاب، میں گیا ہوں۔ اچھا، تو ان کے اندر ایک خاص طرح کی جو ہے، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میرے بہت سے دوست ہیں، مودی نے جلتی پہ تیل ڈالا ہے، اس پروسیس کو ایکسیلریٹ کر دیا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ ہم بھی اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، جانتداری کا تقاضا ہے یہ طرح۔ دیکھو بات سنو، ایک اچھا باپ بھی گھر کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا اگر وہ اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے۔ مجھے یاد نہیں، سنٹرل ایشیا کا کوئی سلطان تھا، بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے اولاد میں، ایک آدھ بچہ کو آپ کو زیادہ پیارا لگتا ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، تو اس کا ایک بیٹے اس کے بے شمار تھے، تو اس نے اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ یار بات سن، میرے دادا پردادا کی یہ جو رنگ ہے یہ میں اپنے بیٹے کو دینا چاہ رہا ہوں، تو باقی ساروں میں پھوٹ پڑ جائے گی، وہ اس کے دشمن بن جائیں گے۔ اس نے کمال مشورہ دیا، چیٹنگ بھی کرنی ہے تو کسی سلیقے سے کرو۔ اس نے کہا بالکل اس کے ریپلیکاس بنواؤ، مثلا یہ رنگ ہے، 20 بیٹے ہیں تمہارے، 20 بنوا کے 20 میں بانٹ دو، اصلی والی بیٹے کو دے دو۔ تو گھر نہیں چلتا اس طرح۔ تو جن کا اگر ان کی خواہش نہیں ہے تو ماما لگنا ہے بھائی۔ 21ویں صدی ہے، دنیا میں ایسی ایجاد ہو رہی ہے، خدا کی قسم دماغ ہل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھو بات سنو مریم، ایک بات بتاؤں، غیرت مر گئی ہے نہیں مر گئی مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے اندر حیرت مر گئی ہے۔ کل تک لاؤڈ سپیکر کو گالیاں دینے والے اب اس کی جان نہیں چھوڑتے، ازا کی پیبند کاری جان نہیں چھوڑتے۔ خود کو مسئلہ ہوں اکھ بھی کرا لیں گے، فلاں بھی کریں۔ ٹھیک لوگ جہازوں پہ جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، فلانا جاتے ہیں، اور جنہوں نے جہاز بنا کے دیے ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ ہماری حیرت مر گئی ہے، ایسی ایجاد سامنے آ رہی ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ وہاں آ کے خیال آتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، چونکہ میں نہیں سمجھتا انسان اس لیے اشرف المخلوقات ہے، آدمی کہ اس میں کبھی کبھی کوئی اشرف المخلوقات بھی اشرف مخلوقیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ بگیاڑ دے گھر بگیاڑ ہی جمنا ہے، شیر دے گھر شیر، چیتے دے گھر چیتا، ہاتھی دے گھر ہاتھی، مگرمچھ دے گھر مگرمچھ۔ آدمیوں کے ہاں کبھی کبھی انسان پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں تو تھامس ایڈیسن کا ذکر بھی بڑے احترام سے کرتا ہوں، میں نے ان کی قبروں پہ بھی جہاں جہاں موقع ملا میں گیا۔ بنی نوع انسان کے محسن نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں حیرت ہی مر گئی، سیل فون آ گیا، چم چٹ کے جیب چھپا لیا، ہیلو، واٹ نانسنس۔ تم دیکھو صحیح کر کیا دیا اس نے۔ حسن صاحب، وزیر اطلاعات پنجاب نے حکومت پنجاب پر بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ تنقید کرنے پر سینیٹر فیصل واوڈا کو ذہنی مریض اور سستا شاہ رخ قرار دے دیا۔ بالکل ٹھیک کیا، اس کی وجہ ہے کہ یہ تو ہے ہی ذہنی مریضوں کی پارٹی۔
ये अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट दें तो वो गाली है, गाली दें तो वो कॉम्प्लीमेंट है। क्यों ज़हनी मरीज मैंने क्यों कहता हूं? चंद चीजें मुझे फटाफट याद आ रही हैं। कभी कर्ज उतारो मुल्क संवारो, किथे गया? कभी अदलिया पे हमला, और किथे गए? कुछ लोगों का पॉलिटिकल करियर तुसी खा गए, वो भी बेशर्म सन जिन्होंने उन्होंने फारग करता तो बाकी तुसी उन तक लगे फिरते हो। अच्छा, कभी कहते थे तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया, लिया काबुल, ए शर्म। अच्छा, वोट को इज्जत देने की छाबड़ी वो चुकी फिर देसी। कभी छांगा मांगा में जमहूरियत के साथ वो कहते नहीं, अवाश आदमी लड़कियों को छेड़ता हुआ पकड़ा गया। ओ कभी जंग डिज़ाइन करने और एटमी बटन दबाने, यार कमाल है भी। उस वेले कोई लूला लंगड़ा को जेड़ा भी होंदा उस वेले एक फॉर्मेलिटी है। कंसीव किया जिसने वो माँ है, मैं पहले भी कह चुका, एटम बम की माँ है जुल्फकार अली भुट्टो। हिफाजत की उन्होंने जो कर सकते हैं, हम तो अपनी साख की हिफाजत नहीं कर सके। जिसने कंसीव किया, जिन्होंने उसकी हिफाजत की और इंश्योर किया कि ये अपने अंजाम तक पहुंचे। और इनको समझ आनी नहीं, इनकी औकात ही इतनी का है। शाहरुख जरा सस्ता भी हो तो बहुत महंगा है, इनसे बहुत महंगा है, क्योंकि वो रिस्क हलाल खाता है, मेहनत करता है। तो ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू फैसल वापड़ा। ठीक है, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 नवंबर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार पीटीआई के 86 कारकुनान की जमानतें मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। सुभान अल्लाह भाई, कमाल दी गल है। पाकिस्तानी पाकिस्तान च रिहा हो गए, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। लेकिन मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो, इधरों फड़े गए नाल ही छुट गए कि ये 86 कारकुन जिहड़े रिहा हुए, जमानतें वगैरह रिहा करने का हुक्म हो गया। इनमें से कितनों ने कितनी कितनी जेल काटी है? तो 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6। अच्छा, किन किन के माली हालात कैसे हैं, किन किन के अहले खाना पे क्या गुजरी? जो रोज़ की करके रोज़ खाने वाले लोग थे, उनके घरों में कितने फाके आए, इनमें से कितनों के बिजली के बिल कटे, कितनों की माओं को या उनके बच्चों को अगर दवाई की ज़रूरत थी वो नहीं मिली, मुझे नहीं पता वो किस खाते में गया। सारा कुछ रिहा करने का हुक्म दे दिया 86 कारकुनान। लेकिन 86 कारकुनान कौन है, उनका पस मंज़र क्या है, मुझे इससे ज़्यादा दिलचस्पी है। चलें, बिल्कुल ठीक हसन साहब। नेक्स्ट खबर, पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने शुरू कर दिए हैं। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एनवायरमेंटल फोर्स ने लाहौर के 9 मकामात पर कैंप लगाए हुए हैं, जहां गाड़ियों को चेक करने के बाद उन्हें 1 साल तक के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यार ये इतनी बड़ी बोंगी और इस सदी का सबसे, मैं क्या कहूँ, किस किस्म का लतीफ़ा, लतीफ़ों की किस्में होती हैं, मैं वो कहना नहीं जा रहा। देखो बात सुनो मरियम, सीधी सादी ये आदाद शुमार की बात है और सरकारी आदाद शुमार। अच्छा, लाहौर की आबादी है तकरीबन 1.5 करोड़, रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं तकरीबन 81 लाख। अगर हर रोज़ एक पॉइंट मकाम पे 12 घंटे मुसलसल दयानतदाराना चेकिंग की जाए और फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाए, इसमें फ़ी गाड़ी सिर्फ 10 मिनट लगें चेक चुक करने में, वो जो भी है फिटनेस सर्टिफिकेट देने में सिर्फ 10 मिनट। तो एक दिन में एक पॉइंट पे 72 गाड़ियाँ चेक होंगी और 9 पॉइंट्स पे 648 गाड़ियाँ। अब मसलसल 30 दिन तक 9 पॉइंट्स पे रोज़ाना 12 घंटे बगैर किसी वक्फे के ये काम हो तो एक महीने में 19,440 गाड़ियाँ बनती हैं एक महीने में। एक साल में 2,33,280। कितने में? 1 लाख में 2,33,280 गाड़ियाँ। अब हमारे पास लाहौर में 81 लाख गाड़ियाँ हैं, इस हिसाब से इस काम को 34 साल और 7 महीने लगेंगे। क्या करोगे? तो मेरा चालान करोगे, मेरी गाड़ियों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हो बिलफर्ज मेरा तुम चालान करते हो, वही मेरी तो बारी ही नहीं आई अभी, तुम हमें लगने हो। तो अच्छा, सुबह इसके कि दिहाड़ियाँ लगाएंगे, लुटमार करेंगे, वो थोड़ा बदलता हूँ मैं उसका। ख्वाजा आसिफ का एक जुमला था, कोई शर्म होती है, कोई आती है, तो मैं कहता हूँ कोई सेंस होती है, कोई कॉमन सेंस होती है, कोई गवर्नेंस होती है, होती है नहीं,
اخباری خبر کے مطابق بجلی ₹1.27 فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، لیکن 1.5 مہینے پہلے اتنے بڑے بڑے اشتہارات چھپے تھے، اعلانات کروائے گئے تھے کہ الحمدللہ کر دکھایا عوام کے لیے، عوام سے کیا ہوا بڑا وعدہ پورا، بجلی قیمتوں میں بڑی کمی، گھریلو صارفین کے لیے بجلی ₹7.41 فی یونٹ بجلی سستی کر دی گئی ہے. اس کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بیڑا غرق ہونا تھا اس وقت بھی. اس کی وجہ ہے یہ یاد رکھنا، اشتہار تم کسی کمپنی کا کسی بھی چیز کا پڑھو تو اس سے اس کی کلاس کا پتہ چل جاتا ہے، اوقات کا. ان کے اشتہار دیکھو، میں تمہیں قسماً کہہ رہا ہوں، 2 دفعہ یہ ہوا ہے تو میں نے ارسلان میرے سامنے ہی بیٹھا ہے کیمرہ مین کے ساتھ، تو میں نے کہا اٹھاؤ اس کو ردی میں پھینک دو. سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں، سارے اخبار بند کر دو. لوگوں کے پیسے کے ساتھ جس طرح کھلواڑ ہو رہا ہے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ او بھائی زیادہ تو آپ دودھ بھی پی لو تو گڑبڑ ہو جاتا ہے. اتنا لوگوں کے اندر ایک ری ایکشن ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں کا پیسہ اجاڑ رہے ہیں. ہر اخبار روزنامہ اشتہار بن چکا ہے. میں تو اپنے ادارے سے کہتا ہوں کہ یہ نہ کرنا کام، پرے رہو. ادروائز کیا ہے اخبار میں اشتہار، سپلیمنٹس، فلانا ٹمکانا. اچھا یہ جو بجلی والی بات ہے وہی تھی، یہ ہوگا گئے گی یہ. اچھا ملک کو معاشی قوت بنائیں گے، کشمیر کو آزاد کرائیں گے، مہنگائی کا خاتمہ، کرپشن فری پیغام، جرائم پیشہ کے خلاف آپریشن، ماڈل ولیج بنیں گے، پیلی کالی نیلی ٹیکسیاں آئیں گی، وہ سارا صحت کا بہترین صاف ستھرا پنجاب، تجاوزات ادانا اسکول تو فلانا. یہ تو مجھے اس وقت بھی پتا تھا. اچھا دہلی کی کرپشن نہیں کریں گے. او بھائی وہ تو دہلی دی کرپشن تو تسی کر ہی نہیں سکتے. دہلی تو کدے مک گئے، آنڈے بھی مک گئے، چوانیاں بھی مک گئی ہیں. ہوں تو ڈالراں دا زمانہ ہے. اور یہاں مجھے ایک شعر یاد آیا، پتہ نہیں کس کا ہے. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے ڈالر یہیں سے نکلیں گے. دہلی دا زمانہ نہیں ہے. IMF سے جان چھڑائیں گے، پاکستان کو پتہ نہیں کیڑا ٹائگر بنائیں گے. اور جڑے نے گھر سٹاف کرا کے رکھے وہ جہاں ٹائگر تھے، میں بنوا دینا جنہیں کہوں. چھوڑو، بہت خوب، عوام کو مبارک ہوں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب. بچے محفوظ پنجاب محفوظ کے عنوان سے حکومت پنجاب نے کم سن بچوں کی حفاظت کے لیے آگاہی مہم شروع کر دی ہے. محکمہ داخلہ پنجاب کی گڈ ٹچ بیڈ ٹچ بارے آگاہی کے لیے خصوصی اینیمیشن سیریز میں بچوں کو ایسن انداز سے مناسب اور نامناسب جسمانی رویوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس اینیمیٹڈ سیریز کا مختصر سا کلپ دیکھیں، پھر اس پر آپ کا تبصرہ. جی حسن صاحب. ہاں مریم، یہ سیکرٹری انٹیریئر آپ نے کہا نا محکمہ داخلہ پنجاب، جی نور الامین مینگل، انتہائی کریٹو. میں اس بندے کا بہت پرانا مدعا ہوں. یہ ایک زمانے میں نور الامین مینگل تھے، وہ ڈپٹی کمشنر لائل پور. میرا تو اب لائل پور سے جانے کو دل ہی نہیں کرتا، میرے دوست ہی کوئی نہیں رہ گئے، سب اللہ کو پیارے ہو گئے. میرا کئی سال ہو گئے میں نہیں گیا. لیکن جب یہ تھے لاہور کا، لائل پور کا، میرے لائل پور کا، کیا ملک ہے، لائل پور ہی کھا گئے. خیر اس بندے نے نقشہ تبدیل کر دیا. And I was so happy. اچھا تو پھر یہ جو جب آئے بعد میں یہاں پنجاب میں پنجاب فوڈ اتھارٹی، میں نے PHA کو ایک زمانے میں گود میں لیا اور لوگوں سے میں اپیل کیا کرتا تھا کہ جیسے ایمبولنس کو دیکھ کے گاڑیاں آپ اس سائٹ پہ کر لیتے ہو کہ مریض اس میں کو جا رہا ہے ایمرجنسی، اسی طرح PHA کی گاڑیاں دیکھ کے، چونکہ یہ پودوں کی دیکھ بھال کے لیے جا رہے ہیں، پودے بھی بچے ہوتے ہیں، اللہ کا بہت خوبصورت تحفہ ہے. اچھا تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بھی اس بندے نے چہرہ بدلا. کریٹو گورننس اگر ہے، ہمارے ہاں مکھی پہ مکھی مارتے ہیں نارملی لوگ، تو یہ اتنا خوبصورت انیشیٹو ہے، وہ یہی بندہ کر سکتا تھا، یا جو بھی کرتا ہو. ہم تو بہت اس کو کھلے دل سے، میں تو ایون مریم اگر کو ان کا انیشیٹو اچھا ہو، میں نے تو کبھی کمینگی نہیں کی. بہت اعلیٰ، بے شک، یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. ہاں ٹھیک ہے.